تو آپ کو مارکا کی سالگرہ مبارک ہو. 3 سے 4 گھنٹے کا اندر ہی آپ نے ان کے جہاز گرائے. یہ ڈیفینسو منور تھا. اور پھر یہاں سے کہا گیا کہ ویٹ فار آر رپلائی. انہوں نے تو 8 مساجد اور معصوم بچے مارے نا. انہوں نے 4 سال کی ہوا ماری. انہوں نے ارتضیٰ کو شہید کیا جن کو ٹیررسٹ کہتا ہے. انڈیا کو اس بات پر بہت پراؤڈ تھا کہ دیٹ دے ہیو رافیل اور ان کی ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے. آئی ٹی سیکٹر میں وہ بہت آگے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے, وار پوائنٹ آف ویو سے, کہ وہ ایسی کیا اسٹریٹجی تھی پاکستان کی جس نے ان کے رافیل کو بھی مات دی, ان کی آئی ٹی ٹیکنالوجی کو بھی مات دی. حسینیت کسی کی اجارہ داری نہیں مانتے. تو یہ جو کانسیپٹ آف حسینیت ہے یا جو اسپرٹ آف حسینیت ہے, دیٹ از ریزائڈنگ ایوری پاکستانی. پھر سکھوں کے ساتھ پاکستان کے ایک درینہ تعلقات چل رہے ہیں, اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا جب ہم نے ان کی ریلیجس سائٹس کھولیں, وہ لوگ آ رہے ہیں, دے ریسپیکٹ الاٹ. پاکستان کے لیے ان کی بڑی قدر ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایسا رسپانس کرے جو ان کے پنجاب کو امپیکٹ کرے, تاکہ سکھوں کے دلوں میں نفرت. سکھ بھی ان کا ٹارگیٹ ہے. دیر ایئر فورس واز گراؤنڈیڈ فار 2 days. پاکستان could have taken more target. مودی کا تو میں ہمیشہ بہت I am in kind of a love with him. جس طریقے سے اس نے پاکستان کو اسٹرانگ کیا ہے, اور جس طریقے سے اس نے سیکولرائزیشن کا سے سیفرونائزیشن کا جو سفر طے کیا ہے, that is amazing. یہ کہنا درست ہوگا کہ انڈیا طالبان رجیم کے ذریعے, طالبان کے ذریعے اپنے مشرقی سرحد کی ہار کا بدلہ مغربی سرحد پر. پاکستان کے آپریشنز are against the Taliban regime, TTA, TTP and all those elements who are destabilizing Pakistan and all. کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں, نہ یہ اسلامی ہیں, نہ اسلامسٹ ان نیچر ہیں, نہ یہ افغانی ہے کہ کوئی پرائیڈ ہو افغان والا, نہ یہ پختون ہے کہ ان کے ساتھ کوئی پختونوں والا پرائیڈ ہے. تو ٹپیکل ٹیررسٹ, مرڈررز, اور anyone can go and hire them and use them. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز. ناظرین, مارکا حق کو 1 سال ہو چکا ہے. آپریشن بنیاد المرصوص میں جس طریقے سے ہماری فوج فرنٹ فٹ پر آ کر لڑی, اپنے دفاع کا تو بھرپور مظاہرہ کیا ہی ہے پاکستان نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا قومی اتحاد, حکمت عملی اور طاقت کے ذریعے ایک واضح پیغام بھی پاکستان نے دیا ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں مارکا حق کو 1 سال کمپلیٹ ہونے پر سیلیبریٹ تو ہم کر ہی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے اس پورے 1 سال کے اندر پاکستان آج کس پوزیشن پر کھڑا ہے, خطے کی سیاست کیسے بدلی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو قومی بیانیہ بنا اس نے کیا اثر چھوڑا, اس پر ہی بات کریں گے. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ میجر جنرل زاہد محمود صاحب. سر, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. پاکستان کی اس عظیم کامیابی مارکا حق کو 1 سال کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے سال کو, اس کامیابی کے پیچھے کیا راز تھا؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ماریہ فار ہیونگ می. سب سے پہلے تو آپ کو مارکا حق کی سالگرہ مبارک ہو. آئی تھنک دیٹ واز سالگرہ, اس لیے میں کہتا ہوں کہ مارکا حق جو ہے اس نے ایک نئے پاکستان کو جنم دیا تھا. تو آج ہمارا جو جیو پولیٹیکل پروفائل ہے پاکستان کا, اور وٹ ایور وی آر ڈوئنگ, امیج جو بلٹ ہوا, وہ سارا اٹ از آل ایمینیٹنگ فرام دی نوشن آف وکٹری جو پاکستان نے لکھا ہے مارکا حق کے بعد. دیکھیں, یہ جو مارکا حق ہے یہ ایک ایسی دیوار کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو ہندوتوا سے لتھڑی ہوئی چانکیہ کی ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی کے اوپر اپلیکیشن ہے اکھنڈ بھارت کی, ویئر آل دی مائنارٹیز آر دا اینیمی ود ان انڈیا اینڈ آل دا نیبرز آر اینیمی آؤٹ سائڈ انڈیا, تاکہ ان کے اکھنڈ بھارت کے جو ڈیزائنز ہیں اس کو پورے, اور ایک ہی ہرڈل ہے اس کے سامنے, وہ ہے پاکستان. پھر جب وہ پاکستان کو اس نے ٹیسٹ کیا ہے تو مارکا حق جنم لیتا ہے, اور مارکا حق سے ہی پھر نئے پاکستان نے جنم لیا, وچ از کلیئر ریفلیکشن آف مینی تھنگس, جس پہ آگے چل کے بات ہو سکتی ہے, کہ جس کے اندر پاکستان نے 4 چیزوں کا بڑا زبردست مظاہرہ کیا جو فاؤنڈیشن بنی. نمبر 1 واز ڈیفینس, اور ڈیفینسو منور میں ہی آپ نے دیکھا کہ پہلے 3 سے 4 گھنٹے کا اندر ہی آپ نے ان کے جہاز گرائے. یہ ڈیفینسو منور تھا. اور پھر یہاں سے کہا گیا کہ ویٹ فار آر رپلائی, ابھی ہمارے رسپانس کا انتظار کریں, ویٹ فار آر رسپانس. پھر آپ نے نمبر 2 جو چیز مینیفیسٹ کی, دیٹ واز دی پوٹینشیل آف پاکستان. جب آپ نے 29 ٹارگیٹس, انہوں نے تو 8 مساجد اور معصوم بچے مارے نا, انہوں نے 4 سال کی ہوا ماری, انہوں نے ارتضیٰ کو شہید کیا جن کو وہ ٹیررسٹ کہتا ہے. اور دنیا کو بھی سلام ہے جو اس کے اس
جھوٹے بیانیوں کو پہلے لے لیا کرتی تھی, بٹ اب بھی دے ہیو کم ٹو نو دی کنسٹرکٹر. نمبر 3 تھنگس, تیسری جو چیز تھی وہ پاکستان نے جو شو کی وہ تھا پاکستان کا ان باؤنڈیڈ ریزالو آف دا نیشن. اور سب سے پہلے اس جو چوتھی چیز تھی وہ سب سے پہلے خیر مینیفیسٹ کی گئی تھی, وہ تھی ڈیفائنس, حسینیت. کسی کی اجارہ داری نہیں مانتے. تو یہ جو کانسیپٹ آف حسینیت ہے یا جو اسپرٹ آف حسینیت ہے, دیٹ از ریزائڈنگ ان ایوری پاکستانی. بالکل. اب وہ مارکا ہے. اور انڈیا کے کانٹیکسٹ میں تو لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ, ہمارے جتنے مرضی ہے انٹرنل چیزیں ہوں جو مرضی ہے, جب انڈیا کی باری آتی ہے تو یہ حسینیت پھر ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو ان باؤنڈیڈ ریزالو نیشن کا لگا تو پاکستان پرفارمڈ, اینڈ دس از واٹ مارکا حق از آل اباؤٹ. اچھا, انڈیا کو اس بات پر بہت پراؤڈ تھا کہ دیٹ دے ہیو رافیل, اور ان کی ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے, آئی ٹی سیکٹر میں وہ بہت آگے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے, وار پوائنٹ آف ویو سے, کہ وہ ایسی کیا اسٹریٹجی تھی پاکستان کی جس نے ان کے رافیل کو بھی مات دی, ان کی آئی ٹی ٹیکنالوجی کو بھی مات دی, اور جس کے اوپر بہت پراؤڈ کرتے تھے, اس سب کو پیچھے چھوڑ کر پاکستان نے آگے فرنٹ پر لیڈ کیا. پاکستان کی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے, یہ پاکستان کا جو ڈیفنس ہے, اور خاص طور پہ ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں, یہ ایوالو کرتی رہتی ہیں اپنی اسٹریٹجی کو. جی بالکل. وہ اپنے کانسیپٹ آف وار فائٹنگ اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں ٹو میچ ود انڈینس. دے سرپرائزڈ انڈیا. دے تھاٹ کہ ٹپیکل وہی ٹریڈیشنل وار ہوگی, کشمیر میں کہیں ہم کر رہے ہوں گے, رسپانسز جنریٹ کر رہے ہوں گے, پنجاب کو وہ ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں تاکہ پاکستان کا رسپانس یا تو کشمیر کے اگینسٹ جنریٹ ہو یا پھر انڈین پنجاب کے اگینسٹ. تو ان کو وہ بھی سوٹ کرتا ہے ان کے ہندوتوا کے ڈیزائنز میں. کہ اب دیکھیں نا, کشمیری اس سائڈ پہ شہید ہو یا اس سائڈ پہ شہید ہو, انڈیا کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے. بالکل. سری نگر کا مسلمان شہید ہو یا اسلام آباد کا تو تکلیف ہمیں ہونی ہے. بالکل. پھر سکھوں کے ساتھ پاکستان کے ایک درینہ تعلقات چل رہے ہیں, اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا جب ہم نے ان کی ریلیجس سائٹس کھولیں, وہ لوگ آ رہے ہیں, دے ریسپیکٹ الاٹ. پاکستان کے لیے ان کی بڑی قدر ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایسا رسپانس کرے جو ان کے پنجاب کو امپیکٹ کرے, تاکہ سکھوں کے دلوں میں نفرت. سکھ بھی ان کا ٹارگیٹ ہے. وہ ہم بات کرتے رہے اس کے اوپر کہ چاہے وہ گرونت سنگھ امریکہ میں بیٹھا ہو یا نجر سنگھ کینیڈا میں بیٹھا ہو, تو وہاں پاکستان نے اکراس آل دی اسپیکٹرمز آف وار ان آل ڈومینس تیاری کی ہوئی تھی. ایون ماریا انڈیا تو انڈیا, پاکستان کے اندر بہت لوگ حیران ہوئے کہ یہ کس طرح کا رسپانس. تو یو ور دیئر. تو آپ نیٹ سینٹرک وارفیئر لے لیں, آپ انٹیلیجنس انفارمیشن وارفیئر لے لیں, آپ کوئی جو ہمارے میزل ٹیکنالوجیز ہیں ان کو لے لیں, کسی ڈومین میں بھی چلے جائیں. انفارمیشن وارفیئر جس سے بھی آپ لوگوں کا بھی تعلق ہے, جس طریقے سے ہمارے میڈیا, یوتھ اور ہمارے انفارمیشن کے جتنے بھی سینٹرز ہیں, جو لائنز آف آپریشنز تھی, یس, سو دے آل ور دیئر اینڈ دے ور بیٹن. اور ان کا جو میڈیا تھا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, وہ اٹ واز مور آف اے سرکس دین میڈیا جو رپورٹنگ کرتے. چینلز ہیک کیے گئے ہمارے اس دوران. ہاں, اسی دوران کیے گئے. تو پاکستان واز پریپیئرڈ ان آل ڈومینس. تو اس کا رسپانس اتنا افیکٹو ہوا ان آل ڈومینس کہ وہ انڈیا اس کو سنبھل ہی نہیں سکا. یہ تو شکر کریں انڈینس کہ ایسکلیشن کا جو کنٹرول تھا وہ پاکستان کے پاس تھا. دیر ایئر فورس واز گراؤنڈیڈ فار 2 days. پاکستان could have taken more targets. پاکستان could have beaten them more. لیکن پاکستان اینڈ انڈیا are 2 nuclear countries. This is not an ordinary conflict. یہ افریقہ کے ٹوٹسیز یا ہتوز یا 2 ریبل گروپس نہیں لڑ رہے. This is India Pakistan which is a nuclear country, 2 nuclear powers. انڈیا کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. ان کا اسٹریٹجک کا جو کانسٹرکٹ ہے وہ ٹوٹلی اٹس ان اے بیڈ شیپ. ہندوتوا سے بھر گیا ہے, چانکیا کی ٹیکٹس ہے, منڈیلا تھیوریز ہیں, ہیٹ یور نیبر, یور نیبرز نیبر از یور فرینڈ, جو افغانستان سے وہ کر. تو پاکستان نے پہلے بھی سرپرائز کیا ہے, آگے بھی کرتا رہے گا. اچھا, اس سب کے بعد جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ میں اس کو مارکا حق کی فرسٹ برتھ ڈے کہوں گا, جو کہ ری بلڈنگ ہوئی ہے امیج کی بہت زیادہ. اسی امیج کو انڈیا بہت زیادہ یوز کر رہا تھا پہلے, جو پازیٹیو امیج انہوں نے بنایا ہوا تھا. لیکن اس سب کے بعد پاکستان کا امیج گلوبلی ہمیں دیکھا بہت امپروو ہوا, بہت اچھی طریقے سے ری بلڈ ہوا. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو جیو پولیٹیکل پروفائل ہے وہ بہت, پاکستان از دی اونلی مڈل پاور جس کو آج ہم دیکھتے ہیں آج کی انٹرنیشنل اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں. پاکستان از دی اونلی مڈل پاور جو اس وقت لیڈ کر رہا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو. یہ جو آپ ڈپلومیٹک آپ کی جو ایفرٹ ہے
دس از اے گلوبل ایفرٹ, اٹس ناٹ ایشو بٹوین ایران اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس, یہ گلوبل ایشو بن گیا. ایوری ہاؤس ہولڈ, ایوری انڈیویجول آن دس گلوب از امپیکٹڈ سم اور ادر ود دس وار. تو یہ جو پاکستان کی ایفرٹ ہے, دیکھیں پاکستان کی یہ جو چیزیں اب جولائی 2025 میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو اف آئی ایم ناٹ رانگ 2788 نے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں پاکستان نے ریزولوشن کو سپورٹ کیا. پاکستان نے وہاں ملٹری لیٹرزم کی بات کی, پاکستان نے وہاں ڈائلاگ کی بات کی, ڈپلومیسی کی بات کی, اور انہوں نے کہا جی کانفلکٹ کی جو پریونشن ہے آف دا کانفلکٹ وہ آپ ڈائلاگ سے, ڈپلومیسی سے اور بات چیت سے حل کریں, پیسفل مینس کا یوز کریں. پاکستان اس کا اب اس وقت تک یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اس طرح, تو پاکستان اسی وقت اور ملٹی لیٹرلزم لائیں اور جتنے ملٹی لیٹرل فورمز ہیں ان میں جان ڈالیں. پاکستان کا یہ کانسیپٹ تھا. تو پھر بیکاز آف دس وار پاکستان گاٹ دس اپرچونٹی, اور پاکستان اب اسی چیز کو مینیفیسٹ کرتا ہے. آلویز مودی کو ان انڈین کانٹیکسٹ اور ایران کا جو ابھی کانفلکٹ چل رہا ہے اس میں مودی کا تو میں ہمیشہ بہت آئی ایم ان کائنڈ آف اے لو ود ہم, جس طریقے سے اس نے پاکستان کو اسٹرانگ کیا ہے اور جس طریقے سے اس نے سیکولرائزیشن کا سے سیفرنائزیشن کا جو سفر طے کیا ہے, دیٹ از امیزنگ. اور اگر اس سے بھی بدبودار آدمی اگلا آ جاتا ہے تو دیٹ ول ہیلپ.